میرے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم حامدی کشمیری کی یہ پڑھنے جا رہے ہیں، غزل پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کی تشریح کریں گے۔ لبوں کو چھولے ہوا کوئی بات ہو تو چلیں، حصارِ گرد میں راہ نجات ہو تو چلیں۔ یعنی حامد کشمیری فرماتے ہیں ہم حالات کے گرد و غبار کی چار دیواری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسی چار دیواری ہے جہاں ہوا کا بھی گزر نہیں ہوتا ہے۔ اب اس چار دیواری سے نکلنے کا ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ اگر اس چار دیواری سے نکلنے کا ہمیں کوئی راستہ نظر آئے گا تو ہم ضرور اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ورنہ موجودہ ماحول میں چلنا مشکل ہے۔ یعنی کہ آج کل کا جو ماحول ہے وہ بہت گندا ماحول ہے، اور اس موجودہ ماحول میں جو ہے چاروں طرف غلاظت ہی غلاظت ہے، گندگی گندگی ہے، جس کی وجہ سے میں ان حالات سے میں نکل نہیں پاتا ہوں۔ لبوں کے سائے میں جلتے ہیں دستے کرب و بلا، کسی کی آنکھ میں عکس فرات ہو تو چلیں۔ اب اس شعر میں حامد کشمیری فرماتے ہیں کہ صورتحال تو یہ ہے کہ ہونٹوں تلے کربلا کا صحرا جل رہا ہے۔ یعنی جس طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام ان کے گھر والوں کو ستایا گیا، اسی سے اپنی زندگی کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ یعنی کربلا جیسے ماحول میں ہم ہونٹ ہلا نہیں سکتے ہیں، کوئی بات کر نہیں سکتے، ہر قسم کا ستم سہنا ہماری مجبوری ہے۔ اذیت اور مایوس بھرے ماحول میں سکھ اور راحت کی کوئی امید دکھائی دینا کوئی امید نہیں ہے۔ یعنی کہ کہتے ہیں شاعر کہ میری زندگی میں دکھ ہے، میری زندگی میں نا امیدی ہے، میری زندگی میں تکلیف ہے، اور میری زندگی میں اتنی تکلیف ہے، اتنا دکھ ہے کہ میں اپنا دکھ اور درد کس سے بیان کروں۔ کسی کے آنکھ میں ہو گیا سروں پہ جلتے ہیں دشتے آفتاب زیر قدم، کچھ اپنے ہوش میں آ جائیں رات ہو تو چلیں۔ اب اس شعر میں حامد کشمیری فرماتے ہیں کہ میرے اپنے شاعر اپنے آس پاس کا ذکر کرتے فرماتے ہیں ہم تپتے ہوئے دن کے مسافر ہیں، ہمارے قدموں کے نیچے تپتا ہوا سورج ہے، سروں پر جلتے ریگستانوں کی تپش ہے۔ اس قسم کے تپتے ماحول میں انسان حواس باختہ ہے، یعنی انسان اپنے ہوش میں نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارا ماحول ہے اس ماحول میں ہر طرف جو ہے یعنی کہ تپش ہے، ریگستان جیسے جو ہے نا، ریگستان جیسے جو گرمی ہے، گرمی سے مراد حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اب اس ماحول سے کب نکلیں گے؟ تب قدم بڑھانے کا سوچ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ابھی میں اس ماحول سے نکل ہی نہیں پا رہا ہوں تو میں کیا آگے قدم بڑھا سکتا ہوں۔ نکل پڑی تعاقب میں ہانپتی سڑکیں، کہیں یہاں سے بس ایک آدھ بات ہو تو چلیں۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہے زندگی کی تیز رفتاری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کہیں رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کہا کہیں رکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہا کیونکہ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ تیز رفتاری والا زمانہ ہے، اور لمبی لمبی سڑکیں ہیں، ہائی وے ہے، اور اس کے اوپر گاڑیاں دوڑ رہی ہے، لوگ اپنے اپنی منزل پہ دوڑ رہے ہیں، اپنے اپنے منزل کو پانے کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ تیز رفتار ہانپتی سڑکیں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں، ان تیز ترین زندگی کے سفر یعنی اس تیز ترین زندگی کا سفر جاری رکھنا ہے۔ واضح رہے کہ رات دن سڑکوں پر بے تحاشا بھیڑ کی مناسبت سے شاعر نے ہانپتی سڑکیں جو ہے دفع کی ہیں، یعنی کہ ہانپتی سڑکیں سے جو ہے وضع کی ہے۔ یعنی بتایا کہ جس طریقے سے آج کے زمانے میں تیز رفتاری کا دور ہے، لوگ اپنے اپنے جو مقصد کے لیے دوڑ رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ میں کیسے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کروں، تو اسی طرح سڑکیں بھی جو ہے اتنی لوگ چل رہے ہیں ایک ریاست سے دوسری ریاست میں، دوسری ریاست سے دوسرے ملک میں، اور اپنی منزل کو پانے کے لیے۔ تو اسی طرح شاعر جو یعنی ایک انسان کو اس کی مجبوری کو، اس کی لاچاری کو سڑکوں سے جو ہے تشبیہ دی ہے شاعر نے۔ ہوا اڑاتی ہے پل میں یہاں غبار وجود، ہوا اڑاتی ہے پل میں یہاں غبار وجود، کسی کے پائے سفر میں ثبات ہو تو چلے۔ شاعر انسان کی ناپائیداری اور زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان
کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا دنیا میں، یعنی ہمیشہ کے لیے انسان کو نہیں رکھا کہ انسان ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی وجود کا غبار لمحوں میں اڑا کر لے جاتی ہے، یعنی لمحوں میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس بے ثبات زندگی میں انسان کہاں تک چلنے کا حوصلہ کرے، لیکن یہاں کسی کو بھی کسی حال میں پائیداری اور ثبات حاصل نہیں ہے۔ انسان دنیا میں جب تک ہے پریشان ہے، اور اسی جو پریشانی میں انسان زندگی گزارتا ہے، اور اس قدر تیز رفتاری میں بھاگتا ہے انسان، اور وہ ٹھہرنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، اور انسان جو ہے اپنی زندگی میں جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کو پتہ ہے کہ میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، پھر بھی انسان رکتا نہیں ہے، پھر بھی انسان جو ہے یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کو چھوڑ کر کے